منصور صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں منصور صاحب کہ جو اسرائیل اور فلسطین ہے اس کی جنگ میں دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں اب ان کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ مطلب کہ کسی ایک کی حمایت اور دوسرے کی مخالفت اب کرنا پڑے گی کھل کر، یعنی جو اپنا موقف ہے، اپنا بیانیہ ہے، پالیسی بڑی کلیئر کرنی ہوگی، بڑے واضح کرنی ہوگی، یا پھر اس جنگ سے دور رہ کر بھی جو دیگر ممالک ہیں وہ اپنا کردار آپ کو لگتا ہے کہ ادا کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو کس طرح سے؟ دیکھیں آلریڈی دو بہت بڑے فلیش پوائنٹس جو ہیں انٹرنیشنل سین پر موجود ہیں. یوکرین کی جنگ کو گزشتہ 1.5 سال سے رشیا اور یوکرین کانفلکٹ جاری ہے، جس سے دنیا بھر کی اقتصادی سچویشن، کموڈٹی سپلائز کو بہت فرق پڑا ہے، اور یورپ کے اوپر اس کا خاص طور پہ بہت امپیکٹ آیا. اور پھر یہ اب جو مڈل ایسٹ میں یہ جو نیا فلیش پوائنٹ شروع ہوا ہے، یہ بھی اس کے بھی بہت دوررس اثرات ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہوگا کہ سب سے پہلے تو اس فلسطین کے ایشو کے اوپر میرا خیال ہے امت مسلمہ کو، تمام مسلمان کنٹریز کو اپنا انٹروسپیکشن کرتے ہوئے، اپنے ماضی کے رویوں کا جائزہ لیتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا، اور فلسطین کے آزاد ریاست کی حمایت کرنی پڑے گی. جب تک فلسطین کے عوام کو آزاد ریاست انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز اور انٹرنیشنل لاء کے اصولوں کے مطابق نہیں ملے گی، یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو ویسٹرن پاورز ہیں اس وقت، ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکری ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ تمام تر فوجی قوت ہونے کے باوجود اسرائیل کو جس قسم کی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے ان 2-4 دنوں میں، وہ کہ وہ ریئیکشن بڑا شدید آئے گا ان کی طرف سے. لیکن اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ معاملات اس طرح انڈر دا کارپیٹ نہیں رکھے جا سکتے بہت عرصہ، اور ان کو اصولوں کے مطابق ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. تو بہتر اپروچ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے یہی ہونی چاہیے کہ ایک ایسے ڈائلاگ میں آئیں، یونائٹڈ نیشنز کا پلیٹ فارم یوز کرے، او آئی سی اپنا رول پلے کرے، اور اس معاملے کا ایک مستقل حل ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.